مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل اور آپ کے پروگرام شفایت میں میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ذیشان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اپنے ملک پاکستان میں سے ان خادمین کو بلاتے ہیں جو بطور پاسبان، استاد یا مبشر یا ڈیکن یا ایلڈر یا ایک مضبوط ایماندار کی صورت میں مسیح یسوع کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی زندگی سے خدا نے دوسروں کے لیے بھلائی کے منصوبے پورے کیے ہیں ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے۔ تو آج اسی طرح سے اس پروگرام میں میں ایک خادم کو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ آج کے اس خادم کا نام ہے پاسٹر رفاقت جان صاحب۔ پاس صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں شفایت پروگرام میں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رفاقت جان صاحب جو ہیں یہ رفاقت جان منسٹریز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کا اپنا سیٹ اپ ہے، اور پاس صاحب اگر میں غلطی پہ نہیں تو آپ کی 8 برانچز ہیں جی، اور آپ خدمت کر رہے ہیں سردار پورہ میں جی، سردار اور اوور فلوئنگ چرچ کا نام ہے جی۔ تو سردار پورہ سے ہمارے پاس یہاں پر خدا کے خادم موجود ہیں جو کہ آج ہمیں خدا کے کلام میں سے کچھ باتیں بتائیں گے۔ سو ہم آپ کو انتظار کیے بغیر ہی میں چاہوں گا پاس صاحب آپ حوالہ پڑھیں۔ آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جتنے بھی آڈینس مجھے دیکھ رہے ہیں اور پاسٹر صاحب اب مل کر خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں اعمال اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے جس کو ہر روز ہیکل کے اس دروازے پہ بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کہلاتا ہے، تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ جب یسوع نے پطرس اور یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو اسے بھیک مانگی، اور پطرس و یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی، اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ۔ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ پطرس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے ناصری کے نام سے چل پھر۔ اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا، اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ اور سب لوگ اسے چلتا پھرتا اور خدا کی حمد کرتے دیکھ کر اس کو پہچانا کہ یہ وہی ہے جو ہیکل کے خوبصورت دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس ماجرے سے جو اس پر واقع ہوا تھا بہت دنگ اور حیران ہوئے۔ آمین۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، دعا کریں گے۔ خدا کے دوست آسمانی باپ، ہم تیرے حضور آتے ہیں اور تیرے کلام کی اس مفصل بیانی کے لیے جو تیرے بندہ کی معرفت اور میرے درمیان ہو، تیرے روح القدس کی رہنمائی چاہتے ہیں تاکہ سننے والے لوگ جو ہیں برکت پائیں۔ باپ بخش دے جتنی دیر ہم بولیں اور جتنی دیر تک ہوشنا ٹی وی چینل پر شفایت پروگرام دیکھنے والے لوگ سنیں اور اسے دیکھیں، ان کی زندگی میں تیرے روح القدس کی قائلیت رہے، ہمیں بولنے میں، ان کو سننے میں تیرا پاک روح بڑی مدد کرے۔ یہ سب کچھ مانگتے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تو بس صاحب، آپ اس حوالے کے بارے میں اور بالخصوص آپ اپنی یہاں پر تشریف آوری کے بارے میں اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ان دونوں کو کلیبریٹ کر کے آپ مینشن کر سکتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، میں اس بات کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں، سب سے پہلے اپنے خداوند کا اور روح القدس کا، اور اس کے بعد ہوشنا ٹی وی کا اور آپ کا سر، کہ آپ نے ہمیں یہاں پر مدعو کیا کہ ہم خداوند کے کلام کی خدمت گزاری کا کام کریں۔ تو اس حوالے کے اندر سر میں نے جو چیز دیکھی ہے پاسٹر صاحب وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے 3 چیزیں ہم اس حوالے میں اگر سیکھیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پطرس و یوحنا دعا کرنے جا رہے تھے، جیسا کہ خوبصورت انٹرسیسر شفایتی دعا۔ تو میں اکثر جو انٹرسیسر ہیں یا شفاعت کرنے والے ہیں وہ خداوند کے بہت قریب ہیں، جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو دعا ہے وہ آپ خود کے لیے کرتے ہو، شفاعت جو ہے وہ جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ موسیٰ جو ہے ایک بہت بڑا انٹرسیسر تھا، بہت دعا کرتا تھا اور وہ گیپ میں کھڑا ہوتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی درمیانیہ کہلائے، اور اس کے بعد یہ رسول بھی لکھا ہے یہ تیسرے پہر کے قریب ہیکل میں دعا کرنے جا رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے سر آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ہمیں خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ شاگرد جو تھے وہ 120 کی جماعت میں جب روح القدس ان پر ظاہر ہوا تو دعا ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار تھا۔ پریئر ان کا ایک بہت بڑا ہتھیار تھا، نہ صرف ان کا بلکہ پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں بہت سی دعائیہ پرسنالٹیز ملتی ہیں۔ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح خود بائبل میں لکھا ہے وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے اور ساری رات دعا کرتے۔ اور مرکز 11-19 میں ایک حوالہ پڑھا تھا، لیکن وہ ہر روز شہر سے باہر جایا کرتا تھا، آؤٹ آف سٹی، یعنی دور دراز کے علاقوں میں دعا کرنے جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ تیسرے پہر ہیکل میں دعا کرنے جا رہے تھے۔ اور جو دوسری چیز، بیمار۔ آج پاسٹر صاحب میں دیکھتا ہوں
کہ جو ہیلنگ منسٹری ہے کچھ لوگ اس کو بہت ہی زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں اور کچھ لوگ بہت ہی زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ ہیلنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ پرانے عہد نامے میں موسیٰ سے لے کر آپ بائبل مقدس میں دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح، پطرس، پالوس رسول اور آج کے بھی سارے خادمین جو دعا میں بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، خداوند ان کے وسیلہ سے معجزانہ کام کرتا ہے، میریکلز کرتا ہے، سائن اینڈ ونڈرز کرتا ہے. تو ہمیں بائبل مقدس اس کے بارے میں سر بتاتی ہے کہ وہ دعا کے لیے جا رہے تھے اور یہاں پر لکھ رہا ہے کہ وہ بھیک مانگا کرتا تھا، اور لکھا ہے اس دروازے پر بٹھا دیا جو خوبصورت تھا کہ ہیکل میں جانے والے سے بھیک مانگے. جب پطرس یوحنا کو ہیکل میں جاتے دیکھا تو اسے بھیک مانگی، اور پطرس یوحنا نے اس پر غور سے نظر کی اور پطرس نے کہا ہماری طرف دیکھ. یعنی پیٹر کہتا ہے لک ایٹ می، میری طرف دیکھ. تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ شاید میں ایک دن سوچ رہا تھا شاید وہ کہیں اور چہرہ کر کے ان سے مانگ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہماری طرف دیکھ. اور یہاں پر سینٹ پیٹر نے بہت ہی خوبصورت لفظ بولے، سلور اور گولڈ آئی ڈو ناٹ ہیو بٹ ون تھنگ ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ رائز اینڈ واک. کہ سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے لیکن اٹھ اور چل پھر. اور لکھا ہے کہ وہ اسی دم اپنے پاؤں ٹخنوں میں مضبوط ہو گیا. یعنی وہ کمزور تھے، یعنی وہ پہلے بھی یسوع مسیح کے ساتھ پریئر کرتے تھے، یسوع مسیح کے اسمان پر جانے کے بعد بھی وہ پریئر کرتے رہے اور اب بھی وہ دعا ہی کرنے جا رہے تھے. اور اگر آج ایسے خادمین جو مجھے دیکھ رہے ہیں ہوسنا ٹی وی کے ذریعے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی لائف کے اندر بڑے معجزے کرنا چاہتے ہیں تو دعا آپ کا سب سے اولین ہتھیار ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موسیٰ کی طرح، آپ ان تمام انبیاء کی طرح، آپ خداوند یسوع مسیح کی طرح، اور آپ پالوس اور پطرس اور آج ان بڑے بڑے خادموں کی طرح آپ کلام سنانے کے ساتھ ساتھ معجزات کی قدرت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پاسٹر صاحب میں آج سب دیکھنے والوں کو کچھ کہوں گا کہ پریئر ان کا اولین ہتھیار ہونا چاہیے. ان کی پرسنل پریئر، ان کی اجتماعی دعا اور ان کے چرچ میں پریئرز، آل نائٹ پریئر ہونا بہت ضروری ہیں. اس حوالے میں پاسٹر صاحب ہم تین چیزیں ہم نے سیکھی. نمبر 1 ہم نے سیکھا کہ دعا، نمبر 2 ہم نے سیکھا شفا، ہیلنگ، اور نمبر 3 خوشی. اس حوالے میں جب اس انسان نے ہیلنگ لی، شفا لی، تو وہ خوش ہو گیا. آمین. نہ صرف وہ خوش ہوا بلکہ ارد گرد کے لوگ بھی شادمان ہوئے. اور خداوند یسوع مسیح بھی جب زمین پر آئے تھے تو وہ یہی بتا رہے تھے، یہی اس دنیا میں کہنے آئے تھے کہ میں غریبوں کو خوشخبری دینے آیا ہوں اور میں نجات اور شفا دینے آیا ہوں. تو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی بھی دعائیہ زندگی ہوگی تو آپ کے ہاتھ کے وسیلہ سے بھی شفا، نجات اور قدرت کے کام ہوں گے. پریز لارڈ. میں آپ کی بات کو بڑھانا چاہوں گا. جیسا کہ خدا کے خادم یہاں پر بیان کر رہے ہیں پطرس رسول کے تجربے کو، تو یہاں سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ ہم خود مختار ہو جائیں، ہماری زندگی سے محتاجی نکل جائے. اور جب محتاجی نکلتی ہے اس میں سب سے بنیادی کام یسوع کا نام کرتا ہے. آپ اس کے بارے میں پاسٹر صاحب اور کیا کہنا چاہیں گے؟ یسوع کے نام یہ وسیلہ سے ہی معجزات ہوتے ہیں پاسٹر صاحب. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں کہا گیا کہ یہ تو کم علم اور ان پڑھ لوگ ہیں، پھر بھی ان کے پاس اتنا علم اور برکت کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہیں. آج اگر آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں، اگر آج آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ پریئر کے ساتھ گزرتا ہے، دعا کے ساساتھ گزرتا ہے. میں یہاں پر پاسٹر صاحب اکثر انگریزی میں ایک ورڈ بولتا ہوں، our prayer is not does change to God, the prayer does change to us. کہ دعا ہمارے خدا کو نہیں ہمیں تبدیل کرتی ہے. جیسا کہ پطرس اور یوحنا جو تھے یہ دعا کرنے جا رہے تھے، یہ معجزہ کرنے نہیں جا رہے تھے. آج لوگ معجزے کرنے جاتے ہیں، کہتے ہیں معجزے کرنے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ پطرس اور یوحنا تیسرے پہر دعا کرنے جا رہے تھے. اگر آپ دعا کرنے جائیں گے معجزہ خود آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. یہ دعا کرنے جا رہے تھے اور معجزہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. آپ دعا کرنے جائیں گے معجزہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور یسوع نام سے بڑے بڑے معجزے ہوں گے. پریز لارڈ، پریز لارڈ. آپ کیری آن رکھیں، بڑی برکت مل رہی ہے پاسٹر صاحب. میں آپ کی گفتگو کو سننا چاہ رہا ہوں. جی تو پاسٹر صاحب ہم یہاں پر خوبصورت چیز جس پر میں آج دھیان دینا، لوگوں کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں، آڈینس کی، جو خادم مجھے سن رہے ہیں اور جو عام لوگ مجھے سن رہے ہیں، وہ دعا ہے. اور میں لاسٹ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی دعا آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے. اگر آپ بائبل میں دیکھیں کہ موسیٰ جو تھا وہ خداوند کی حضوری میں دعا کرتا تھا. ایلیا ایک بہت بڑا پریئر واریر تھا. الیشا ایک دعائیہ شخص تھا. اور پھر ہمیں بائبل میں ملتا ہے کہ جتنے بھی نبی تھے وہ بہت زیادہ دعا کرتے تھے. اگر آپ یسوع مسیح کی زندگی پر بھی غور کریں تو لکھا ہے وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور ساری رات دعا کرتا رہا. پھر وہ اکثر لکھتا ہے وہ پھوٹتے وقت
دعا کر رہا تھا. یعنی ان کا ایک پریئر ماؤنٹین تھا جہاں پر وہ سیپریٹ جا کر پریئر کرتے ہیں. آج ہم بڑے بڑے خادموں کو اگر دیکھیں جن کا ورلڈ لارجسٹ چرچ ہے کہ وہ 5 گھنٹے دعا کرتے تھے, کوئی 10 گھنٹے دعا کر رہا ہے, کوئی 12 گھنٹے دعا کر رہا ہے. تو آج جو عام خادم ہیں ان کی دعائیں زندگی آپ دیکھیں کہ وہ کتنی پریئر کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بڑے معجزے کریں, ہم یسوع مسیح کی طرح معجزے کریں, ہم مقدس پطرس کی طرح, پالوس رسول کی طرح, اور ہم سینٹ موسیٰ کی طرح بڑے بڑے کام کریں. لیکن کیا ہماری دعائیں زندگی ان کی طرح ہے؟ اگر ہماری دعائیں زندگی ان کی طرح ہیں تو ہم کام بھی ان کی طرح کریں گے. اور کسی نے کہا گاڈ ہیز نو فیوریٹ چلڈرن, خدا کا کوئی بھی فیوریٹ بچہ نہیں ہے. میں اور آپ بھی خداوند کے فیوریٹ ہے اگر ہم اس کی حضوری میں بیٹھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں خادم کو خدا بہت پسند کرتا ہے. نہیں, خدا مجھے اور آپ کو بھی اتنا پسند کرتا ہے, لیکن ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ جتنے خادم ہیں وہ سارے جو ہیں وہ دعا میں وقت گزارتے ہیں, وہ گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں. اور اگر آپ گھٹنوں کے بل ہونا چاہتے ہیں تو یقین مانیے بیداری, ریوائول آپ کے وسیلہ سے آئے گا. خداوند آپ کے وسیلہ سے بات کرے گا, جیسے اس نے پطرس اور یوحنا کو استعمال کیا, خداوند مجھے اور آپ کو بھی استعمال کرے گا, تمام دیکھنے والوں کو استعمال کرے گا. اگر آپ کی زندگی دعائیا زندگی ہے, اگر آپ دعا کر سکتے ہیں, اگر آپ دعا کر سکتے ہیں تو خداوند یقیناً آپ کو بڑھائے گا. یہاں پر پاسٹر صاحب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو اور کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خداوند کے خادم تھے, وہ کہتا کہ جب بھی آپ دعا پر سرمن سنیں گے نا تو ابلیس آپ کو کہے گا ٹمارو, کہ کل کرنا. اگر آج آپ میرا سرمن سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے شیطان آپ کو بھی کہے کل جو ہے وہ تو دعا کرنا. تو وہ بتاتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اتنا ہوشیار اور چلاک ہے, وہ آپ کو کل اتنا بیزی کر دے گا کہ آپ دعا کر ہی نہ سکیں. اور اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ابھی کمیٹڈ ہونا ہے کہ خداوند جیسے ہی میں نے یہ سرمن سنا ہے میں گھٹنوں کے بل ہوتا ہوں, صرف 5 منٹ خداوند کی حضوری سے سٹارٹ کریں, اس کے بعد اپنی دعائیہ روٹین کو بڑھائیں. پھر آپ 10 منٹ کر سکتے ہیں, پھر آپ 20 منٹ کر سکتے ہیں, پھر آپ 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں. اور آپ جیسے جیسے دعا میں بڑھتے چلے جائیں گے آسمان کا خدا آپ کے لیے دروازے کھولتا چلا جائے گا. پریز لارڈ. میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا, بڑا خوبصورت ربط بنا ہوا ہے اور میں چاہوں گا تھوڑا مزید ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں. آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں پاس صاحب کو ہی سنوں, تو ناظرین ہم پاس صاحب سے مزید سنیں گے. جی آپ بات کریں. جی دعا کے تعلق سے ہی ہم بات کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ اگر آپ کا دعا پر سننے کو زیادہ دل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے کہیں نہ کہیں دعا میں زندگی گزاری ہے. اور اگر آپ کی دعائیں زندگی رک گئی ہے تو میں آپ کو تمام لوگوں کو, سننے والوں کو, اگر آپ دعا کر بھی رہے ہیں تو تمام سننے والوں کو بھی کہوں گا کہ پریئر لائف آپ کی بہت زیادہ ہونی چاہیے, بہت زیادہ. ہم نے پاسٹر صاحب میں نے پرسنلی طور پر 72 گھنٹے پریئر کی, اور ایک دفعہ میں نے 12 گھنٹے کنٹینیولی ادر سٹنگز میں غیر زبانوں میں پریئر کی. اور دعا جو ہے یہ آپ کو مضبوط کرتی ہے. کسی شخص نے گھٹنوں کے بل دعا کر کر کے اس ملک کی حکومت گورنمنٹ کو تبدیل کر دیا صرف پریئر سے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلہ سے کچھ تبدیل ہو تو آپ کو وہ دعا کرنا پڑے گا. اور یہ جو دعا ہے, کسی نے کہا when a man work, a man work, when a man prayer God work, کہ جب ایک انسان کام کرتا ہے تو انسان کام کرتا ہے, لیکن جب ایک انسان دعا کرتا ہے تو خدا کام کرتا ہے. پریز لارڈ. یہیں پہ رکیں گے ناظرین, بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور ابھی کیونکہ وقت ہوا ہے بریک کا, آپ دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل. ملتے ہیں بریک کے بعد.